تو تھوڑا سا کووڈ کا ڈاٹا جو ہے وہ دیکھنا لازمی ہے، اس کو ذرا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ ہے جی 7 کروڑ اور 93 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ جو ہے کیسز جو ہیں وہ کووڈ کے سامنے آ چکے ہیں۔ 17,42,000 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ریکور بھی ہوئے ہیں لوگ، مگر آگے بھی ہم دیکھیں تو آج دنیا میں کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں، کس کنٹری میں سب سے زیادہ ہوئی ہیں، وہ ہمیں میکسیکو بھی ٹاپ پہ نظر آ رہے ہیں، مگر ہم کل کا ڈیٹا دیکھیں تو امریکہ نے کل سب سے ہائیسٹ ڈیتھ ریٹ کل نظر آیا کہ 3,400 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ڈاکٹر فاؤچی نے کہا تھا کہ دسمبر، جنوری اور فیبروری میں اتنے لوگ مریں گے جتنے پہلے ہی مر چکے ہیں کووڈ کی وجہ سے۔ تو کووڈ کوئی معاف کرنے نہیں جا رہا کسی کو کرسمس کے اوپر یا نیو ایئر کے اوپر۔ کووڈ جو ہے، ہم کووڈ کے ساتھ ہی نیو ایئر میں جائیں گے۔ لیٹس ہوپ کہ سچویشن بہتر ہوئے ویکسین آنے کے ساتھ ساتھ۔ پھر کووڈ کی نئی سٹرینڈ جو ہے وہ، جس کا انفیکشن ریٹ پچھلی سٹرینڈ سے زیادہ ہائی ہے، وہ یو کے میں پھیلی ہوئی ہے، اور یو کے میں اس وقت ایک کوہرام سا مچا ہوا ہے کہ جی یو کے کا زمینی رابطہ جو ہے وہ باقی کی دنیا، باقی کے یورپ سے توڑا گیا ہے، اس لیے کہ کہیں کووڈ اور نہ پھیل جائے۔ پھر ساتھ ہی کیا اسے کہتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں بھی کووڈ کی وہی سٹرینڈ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو دیکھیں اب کی بات کہاں تک جاتی ہے، بٹ اگر دیکھا جائے تو حالات بہت خراب ہیں۔ برازیل دیکھیں اب، میکسیکو، جرمنی، یو کے، اٹلی، پھر رشیا، پولینڈ، ساؤتھ افریقہ، انڈیا، فرانس، یوکرین، دیکھتے جائیں کہاں پہ بات جا رہی ہے۔ پاکستان بھی، ہمارا پیارا پاکستان جو ہے 83 کے ساتھ یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں یہ 6 بندے ایک دن ایڈ کر دیتے ہیں، دوسرے دن وہ ریموو کر دیتے ہیں، لوگ اور مر رہے ہیں، لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کل ہی کی بات ہے کہ ایک خاتون کے بیمار ہونے کی بات سنی ہے، اور اسی کے اپنے گھر والے لوگ ہیں وہ یہ مان نہیں رہے کہ جس کو کووڈ ہوا ہے۔ تو بہت ہی بری حالت ہے۔ کل میں ایک سن رہا تھا امریکن ٹی وی کے اوپر ہی کہ کئی لوگ ایسے آتے ہیں، مرنے والے ہوتے ہیں، جو کہ مانتے ہی اس بات میں یقین نہیں رکھتے کہ کووڈ ایک ریالٹی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جی وہ مان ہی نہیں رہے ہوتے کووڈ ہوا ہے، ان کو وہ کہتا نہیں ہمیں نمونیا ہوا ہے۔ اب وہ مر رہے ہوتے ہیں جب وہ ڈاکٹر اور نرسز کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ مرتے ہوئے۔ ایک نرس کا بیان کل امریکن کا آیا کہ وہ مرتے ہوئے ڈاکٹر اور نرسز کو گالیاں دے رہے ہیں، نہیں ہمیں کووڈ نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، کووڈ تو جھوٹ ہے، کووڈ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اس طرح کی باتیں وہ ڈاکٹرز اور نرسز سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ لوگ اسی طرح مر جاتے ہیں۔ یعنی کتنی ایک عجیب بات ہے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی نہیں، مگر ایسے کیسز ان کے سامنے ہیں کہ یار یہ تو لوگ جو ہیں وہ مان ہی نہیں رہے کہ بھائی کووڈ کوئی ریالٹی ہے۔ تو کتنا بڑا کننڈرم ہے، کتنی زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے دنیا میں کہ لوگ نہیں مان رہے، یہ ریلیجس لوگ نہیں مان رہے۔ مطلب بڑی حیرانگی کی بات ہے یار، آپ سوچیں کہ آپ مر رہے ہیں اور آپ تب بھی نہیں مان رہے کہ کووڈ آپ کو افیکٹ کر رہا ہے۔ مطلب اب کیا کریں اس چیز کا، اور کیسے مانیں گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ پاکستانی جو مولوی ہیں وہ پھر بھی اس سے بہتر ہے کہ وہ مان لیتے ہیں کہ جی کووڈ ایک ریالٹی ہے۔ تو بھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کہ جی پاکستان کے مولوی کیسے پھر مان جاتے ہیں کہ ہاں بھائی کووڈ ایک ریالٹی ہے۔ تو جی یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں طارق جمیل کی، کووڈ ہو جانے کے بعد، اور کووڈ نے جب صحیح طرح تشریف کی جو ہے نا وہ مدح سرائی کی ہے، اس کے بعد جو ہے طارق جمیل صاحب اب کیسے باتیں کر رہے ہیں، ذرا یہ دیکھیے گا ضرور، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہیں جی آپ کے حضرت طارق جمیل صاحب، اور یہ اب کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیے گا۔ ایک سیکنڈ ٹھہریں، میرے خیال ہے آڈیو شیئر نہیں ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو، بہنوں، بچوں، بچیوں، پاکستان کے تمام عوام چاروں جگہ کے آپ سب کو میں دوبارہ سلام پیش کرتا ہوں، اور ایک اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کورونا کی پہلی لہر میں نے کورونا کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروائی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کورونا ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں وہ جو ویڈیو میں نے آپ کو پچھلی سٹریم میں دکھائی تھی نا، جس میں مولانا طارق جمیل کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، اللہ نہ دے تو ہم تو مانتے ہیں کہ جی اللہ دیتا ہے بیماری،
اب وہ ویڈیو جو ہے نا وہ طارق جمیل صاحب خود مان رہے ہیں سافٹ ویئر کورونا نے اپڈیٹ کیا ہے طارق جمیل کا، تو جو نئی ورژن طارق جمیل میں انسٹال ہوئی ہے اب وہ کیا کہتی ہے، اب وہ دیکھیں کرونا کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے جی، اللہ دیتا ہے جی، اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، وبا پھیلی ہو تو جی ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ جسے چاہتا بیماری ہوتی ہے۔ تو اب بتا ذرا کہ اس کا مطلب ہے تم شیطان ہو جس وجہ سے اللہ نے تمہیں بیماری کروا دی، ٹھیک ہے؟ ذرا سنیں آگے اس دفعہ میں خود اس کی لپیٹ میں آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے صحت، شفا، عافیت بخشی ہے۔ 10 دن ہاسپٹل میں رہنا پڑا، منگل والے دن میں گھر واپس آیا۔ تو میری آپ سب سے اپیل ہے، یہ ایک بلا ہے، یہ ایک آفت ہے، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے، ہم اپنے SOPs کا خیال کریں، کوئی بھائی بہن ماسک کے بغیر نہ نکلے، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ یہ بڑی عمر کے لوگوں کو تو لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور میں تو ہاسپٹل میں تھا، کئی جنازے اٹھ رہے تھے، کئی ٹھیک ہو رہے تھے، میں لمبی بات تو کر نہیں سکتا، میری بس یہ اپیل ہے اللہ کے واسطے، آپ کورونا کا خیال کریں، جان کی حفاظت فرض ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے کھجوریں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے، آپ نے کہا علی تم مت کھاؤ، ابھی تمہیں کمزوری ہے، انک ناکح۔ جب میرے نبی احتیاط بتا رہے ہیں ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ تو جی دیکھیں جی مولانا صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، مولانا صاحب اب کووڈ پہ مولانا صاحب کا ایمان اب آ گیا۔ پہلے مولانا صاحب کووڈ پہ ایمان نہیں لاتے تھے، پہلے مولانا صاحب صرف اللہ پہ اور اللہ کی قدرت پہ اور اللہ کی مرضی سے بیماری آتی ہے۔ پہلے مولانا صاحب اپنے سارے جو بھی ان کے آگے پیچھے جتنے بھی حواری تھے، ان کے جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ایک گھر میں انڈیا میں ٹاؤن پھیلا، ایک گھر میں لوگ جو تھے وہ بیمار ہو گئے، دوسرے گھر میں لوگ بالکل ٹھیک تھے، تیسرے گھر میں پھر لوگ مر گئے، بیمار ہو گئے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، میرے سامنے جنازے اٹھ رہے تھے، میرے سامنے لوگ ٹھیک بھی ہو کے جا رہے تھے، میرے سامنے جنازے بھی اٹھ رہے تھے، اب میرے سے بولا نہیں جا رہا۔ تو جی آج دیکھیں، آج یہ میں نے مولانا طارق جمیل کا پہلا بیان سنا ہے جس میں انہوں نے کوئی حوروں کی پورنوگرافی والی بات نہیں کی، ورنہ ہر جگہ مولانا صاحب جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کا سافٹ ویئر یقیناً جو ہے نا گورنمنٹ نے اپڈیٹ نہیں کیا، کہیں مولوی تھے ان کا سافٹ ویئر گورنمنٹ نے اپڈیٹ کیا، مگر مولانا صاحب کیونکہ ذرا تھوڑے پاورفل ملا تھے اس لیے ان کا کرونا کو پھر آ کے خود ٹھکائی لگا کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تو اب مولانا صاحب کی آواز بھی نہیں نکل رہی۔ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ مولانا صاحب کیا کرتے ہیں، یہ اصل میں مولانا صاحب اتنی دیر سے جو آپ کو بیچ رہے تھے چورن، وہ سب جھوٹ تھا۔ اصل میں کورونا ایک ریالٹی ہے، کووڈ ایک ریالٹی ہے، اور جب کووڈ بندے کو ہو جاتا ہے تو یہ اتنے لہک لہک کے اتنی زور زور سے باتیں کرنے والے مولوی صاحب جو ہیں، ان کی طبیعت کووڈ نے درست کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب کے میں نے ایسے بیانات دیکھے ہیں پچھلے دنوں میں ہی، اور ایسا میں نے دیکھا بھی ہے کہ مولانا صاحب کوئی ماسک نہیں استعمال کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ نے نہیں، کووڈ نے آپ کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ جو بھی لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ مولوی طارق جمیل بڑا پہنچی ہوئی چیز ہے، اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے، کسی بھی بندے کے حق میں مولانا طارق جمیل کر دے بات تو جی وہ بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے بھائی۔ مولانا طارق جمیل کو بھی کووڈ ہوا ہے اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میری بھی آواز نہیں نکلے گی کووڈ سے، مگر میں پہلے ہی اس بات کو مانتا ہوں کہ مجھے ہو جائے تو میری بھی نہیں نکلے گی، میں مر سکتا ہوں کووڈ سے، ٹھیک ہے، میں یہ بات مانتا ہوں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو مانتے نہیں تھے نا، یہ تو کہہ رہے تھے اللہ پہ بھروسہ کرو، تو اللہ نے کیا دکھایا آپ کو؟ اللہ نے آپ کو پچھواڑا دکھا دیا بس، ٹھیک ہے۔ اب آپ آگے آپ خود سمجھدار ہیں، اللہ پچھواڑا دکھا کے بھاگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ کرنا ہے وہ کووڈ نے کرنا ہے، اور کووڈ نے آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ اب اللہ تو ایک خیالی جن ہے، ٹھیک ہے، اس کا کووڈ نے تو کچھ نہیں بگاڑنا۔ اب اللہ کے نام پہ آپ بیٹھے جو مرضی کرتے رہے، اگر اللہ بھی کوئی فزیکل ریالٹی ہوتا اس کا طارق جمیل سے برا حال ہو جانا تھا، ٹھیک ہے، کووڈ سے، سمجھ گئے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا، یہ جو کوئی بابا تانترک بابا کوئی گاؤ موتر کے ذریعے کووڈ کا علاج کر رہا ہے، کوئی کرسچن جو ہے وہ یسوع کے پانی سے یا خون سے کوئی علاج کر رہا ہے، کوئی سکھ کر رہا ہے، کوئی ہندو کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے اس طرح کا علاج، کوئی بدھسٹ کر رہا ہے،
ان سب کو جوتیاں ماریں اور ڈاکٹر جو کہتے ہیں وہ مانیں. ٹھیک ہے, تو مجھے نہیں پتا انڈیا میں کسی ڈھونگی بابا کا ابھی تک سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا کووڈ نے کہ نہیں کیا, ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا, مجھے نہیں پتا انڈیا کی باتوں کا, مگر پاکستان کا میں نے آپ کو دکھا دیا. آپ یہ نہ سمجھنا کہ جی طارق جمیل کی دعائیں کووڈ کے آگے فیل ہیں تو آپ کا کوئی بابا ادھر سے پاس ہو رہا ہوگا نا, وہ بھی اتنا ہی فیل ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی کرسچن کا جیزس بھی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کسی کا بدھا بھی کچھ نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ کووڈ کے لیے ایک ہی علاج ہے بھائی, ماسک پہنو. ٹھیک ہے, ماسک پہنو, ماسک آپ کو بچائے گا. ٹھیک ہے, ماسک آپ کو بچائے گا, سوشل ڈسٹینسنگ رکھو, ہاتھ دھو اور کووڈ کی رسپیکٹ کرو بھائی. جس بندے کے دل میں یہ ہے نا کہ وہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انگریزی میں کہتے ہیں کہ گیو سم رسپیکٹ ٹو یور اینمی. ٹھیک ہے, دشمن کو جو ہے نا, دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. تو آپ کا جو کووڈ ہے وہ دشمن ہے, وہ کمزور نہیں ہے, ایسی کی تیسی پھیرتا ہے. جو بھی بندہ اس کے آگے اس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. تو بھائی سمپل سی بات ہے کہ اب آپ کو اس کو رسپیکٹ دینی ہے. اور پاکستان سے اگر سن رہے ہیں تو دیکھ لو آپ کے ایک ڈھونگی بابا کا کیا حال ہوا ہے. یہ شکر کر رہا ہے کہ وہ بچ گیا. ابھی بھی وہ ڈاکٹروں کا شکریہ نہیں ادا کر رہا, ابھی بھی وہ ان کا ہی کر رہا ہے شکریہ ادا. ٹھیک ہے, اللہ کا ہی کر رہا ہے. تو بھائی اگر ہم دوائیاں تیرے سے نکال لیتے, جتنی تجھے ڈرپیں انہوں نے لگائی, جتنا انہوں نے تجھے مانیٹر کیا, جتنی انہوں نے تجھے تھراپیز دی وہاں پہ, ہم وہ ساری نکال لیتے اور تجھے قرآن پکڑا دیتے, چل پڑھ بھائی شفا لے. میں کہتا ہوں ایسی کی تیسی یہ مولوی کبھی زندہ باہر نکل کے آ جاتا ہسپتال سے تو آپ میرا نام بدل دیتے. ٹھیک ہے, یہ کوئی دعا شفا, کوئی نماز, کچھ کام نہیں آنا. یہ سب ڈاکٹر کام آنے ہیں بھائی. کہ اگر آپ ہاسپٹل سے نکلتے ہیں تو بھائی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کریں, ڈاکٹر کو سجدہ کریں, چاہے ظاہری بات ہے نکلتے ہوئے اسے کہیں بھائی تو ہی بھگوان ہے, یہ باقی سارے بھگوان جعلی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, تو یہ بات ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ڈاکٹر اور نرسز اور جو بھی میڈیکل سٹاف ہے وہی آپ کو بچا رہا ہے, ورنہ انہوں نے کہا آپ کو بچانا تھا. یہ مولویوں نے تو آپ کو مروانا تھا, کھڈے میں ڈلوانا تھا آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. تو جی ہرجیت سنگھ